تمہیں جلدی تو نہیں گھر جانے کی؟ میں نے بھی ایک دو دن گھر کوئی نہیں جانا، چلو بیٹھے رہے، تم گھر جا کے فیس ٹو فیس گالیاں سن لینا، میں فون پہ سن لوں گا۔ اللہ اللہ خیر کرتا ہے۔ جتنے زیادہ زور زور سے ہنسے لگ رہا آپ بھی سن کے ہی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں، ان کی سننی چاہیے۔ ساس نہیں سنتی، سسر نہیں سنتا، دیور جٹھانی، کوئی تم نہ سنو تو پھر کون سنے گا؟ ان کی سننی چاہیے اور سن کر برداشت کرنی چاہیے۔ اچھا، زندگی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بولتی رہنا ہاں ہاں بالکل بالکل تو ٹھیک کہہ رہی، کیا بات، بڑی غلطی کی، تیری بات پہلے مان، تیری بات پہلے مان لینی چاہیے تھی۔ یوں جب ساری اندر سے اس کی گیس نکل جائے، سلنڈر خالی ہو جائے، پھر چولہا جلاؤ، ٹھنڈا ہی ہوگا۔ اللہ لگائے تم کو ہاتھ بھی سیکیں اور آگ بھی نہ جلے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عورت کی مزاج میں پیدا ہوا کہ جتنا بھی نرم لہجہ کر لو، پیار کر لو، اس نے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن ضرور دکھانا۔ ایک ٹیڑھے پن کو تم برداشت کرو، تمہارے 100 ٹیڑھے پن کو یہ برداشت کرے گی، وگرنہ اسے تو اللہ نے لگامیں ڈال رکھی ہیں۔ اگر یہ اپنی آئی پر آ جائے نا تو بندے کو گندم کی گولیاں کھانے میں مجبور کر دیتی ہے۔ بچنا۔ مولویوں کے گھروں میں جھگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں پر آواز ہی کوئی نہیں آتی۔ ہر ایک کے گھر کے اندر بھانڈے کھڑکتے ہیں، الحمدللہ مولویوں کے گھر کے اندر بھانڈے ہوتے ہی نہیں ہیں کھڑکے کا۔ ہماری تنخواہوں کا معیار اتنا کوئی نہیں بھانڈے لے کے آئے، تیرے سے مانگ تانگ کے اللہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں۔ ذرا معاف کرنا، میں کیا کروں، میں جا کے بیٹھ جاؤں، سنو تک انہی کے لیے تو بات کر رہا ہوں تاکہ صبح آپ کا ان سے واسطہ پڑے گا۔ تو میرے لاڈلو، بچ بچ کے چلنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ان کے سامنے رو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ان کے سامنے ہنسو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ان کے سامنے چپ رہو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مثال وہی باپ بیٹے کی اور ایک گدھے کی۔ باپ بیٹا جا رہے تھے، گدھا پاس تھا، وہ کہنے احمق لوگ ہیں، سواری ساتھ ہے، پیدل چل رہے، دونوں بیٹھ گئے، آگے کا احمق لوگ ہیں، اتنی سی جان پر 2 بندوں کا بوجھ ہے۔ باپ نے رسی پکڑ لی، بیٹے کو بٹھا دیا، لوگ کہنے کتنا بے وقوف نافرمان ہے، خود بیٹھا ہوا باپ کو بٹھا رکھا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اتارا، خود بیٹھ گیا، انہوں نے کہا دیکھ یار کتنا بڑا ظالم ہے، خود بیٹھا بیٹے سے رسی کھچوا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کرے کیا، ایک نے 2 ٹانگیں پکڑی، ایک نے 2 ٹانگیں، گدھے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ لوگ کہنے کتنے بے وقوف ہیں، اسی پر بیٹھنا چاہیے تھا، اسی کندھے پر اٹھا لیا۔ لوگ جینے نہیں دیتے۔ اس لیے ہنسا رہا ہوں کہ میری بھی نیند اڑے، تھوڑی سی آپ کی بھی اڑے۔ ہنسنے والا مزاج بنے گا تو رونے والے مزاج آئے گا، رونے والا مزاج بنے گا تو اللہ کی یاد کا مزاج آئے گا۔ جب دل ٹوٹتا ہے پھر اللہ کی محبت آتی ہے، جب دل کا ڈھکنا کھلتا ہے پھر اللہ کی محبت ٹپ ٹپ گرنی شروع ہوتی ہے۔ بندے، ایک عورت کا مرگی کا دورہ پڑا ایک عورت کو، اب میری بہنوں تم نئے باندھنا شروع کر دینا، آج کے بندے اعلان کرانے میں دیر نہیں کرتے۔ وہ مرگی کا دورہ پڑا عورت کو، وہ اٹھے نہ، سادہ دور تھا، بندے سمجھے انتقال ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا، رات کا اندھیرا تھا، مظفر گڑھ میں لوڈ شیڈنگ تھی، دوڑ دوڑ جنازہ لوگ اس طرح بھاگ بھاگ کے لے کے جاتے ہیں، پتہ نہیں فرشتہ ہمیں نہ پکڑ لے، چھڑ کیا ہوا۔ اندھیرا تھا، چلتے رہے، کلمہ شہادت کلمہ شہادت، تو جنازے کی چرپائی نہ جا کے کھمبے میں لگی، وہ ذہن پہ زور پڑا، بی بی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جو کلمہ شہادت کندھے پر جنازہ لے کے جا رہا تھا وہ ہنستے ہنستے رونے لگ گیا، میں نہیں تھا، یہ سارے اللہ کی کرنی۔ چند دن کے بعد گھر والی کا قدرتی اللہ کی طرف سے انتقال ہو گیا۔ ساری دنیا رات کے اندھیرے میں کہہ رہی تھی
کلمہ شہادت کلمہ شہادت. اس کا گھر والا چرپائی کو پکڑ کے کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے. تو یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں, میں نے اپنا آپ بچانا بھی ہے. بس کبھی قاری حنیف سے کہا او کو نہ سڈاویں آج تو بعد بٹیر تے سانو عبد شکور پہلے کوئی نہیں ملے. کہہ رہے تھے بٹیر کھلائیں گے, یا تو بیر ہمیں کوئی نہیں ملے, بٹیر تو بڑی دور کے بعد. تونسے کے علاقے میں گیا, انہوں نے کہا حضرت ایسی صحبت بنی, یوں بنی یوں بنی یوں بنی. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے کان میں کہنے لگا تو گزارا چا کرو, صحبت ختم تھی. آنکھوں کے پار پار پانی اس لیے لگا رہا تھا, میں نے کہا آنکھیں کھول کے بیٹھوں, شاید کسی کے دل میں 10-20 روپے دینے کا خیال آ جائے. یقینی بات آپ بیتی آن دی ریکارڈ ہے, میں تقریر کر رہا تھا اور لوگ پیسے دے رہے تھے. ایک بندے نے سر سے ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا, ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا. 2 واقعات, ایک کبیر والے میں میرے ساتھ اس طرح ہوا, ایک ٹوکر زمین پر سائیں آ کے بیٹھ گیا. پیسے اتنے سارے تھے اور مجھے سائیں سے لگا. اس نے سر سے ٹوپی اتاری, سارے پیسے ٹوپی میں ڈالنے شروع کر دی. میں نے کہا ہمدرد ہے, اکٹھے کر کے دے گا. جب میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی, نہ پھر مجھے سائیں نظر آیا نہ مجھے ٹوپی نظر آیا. اللہ کی قسم. ایک جگہ بیان ہوا, جیسے بچے استاد کو ہار پہناتے ہیں, استاد پاس کھڑے تھے. ایک بچے نے مجھے ہار پہنایا, اس کے ساتھ دوسرے نے پہنا دیا. استاد یوں دیکھے, تیسرے نے پہنا دیا, چوتھے نے پہنانے استاد کو تھے, پہنا مجھے دی. اس کو 10-10 والے ہار تھے, تو میرے خیال سے 6-7 ہار بن گئے. اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو استاد سب بڑے سیانے تھے, انہوں نے سارے ہار اتار کے نا بغل میں دبا دیے. پھل بلی تو مجھے بھی مچ گئی, دعا وہاں سے ادھر کو شروع ہوگی, میں سے ادھر کے. میں نے کہا مقدر میں ہوں گے, مل جائیں گے. یقین جانو میں شاید اس پہ بھی قسم اٹھاؤں, بدگمانی, دعا کے بعد نہ آج تک مجھے ہار ملے نہ مجھے استاد ملا, پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تم ایسا نہ کرنا, تمہاری مہربانی, اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے. تو مجھے پیر جی نے کہا کہ آپ 4 بجے تک چلو. چلنے 4 بجے تک بھائی, اور اونچا بولو ذرا, اور اونچا بولو سبحان. دیکھو اتنا بڑا پروگرام, لاکھوں روپیہ خرچ کیا قاری صاحب نے, کوئی مقصد تو ہے نا یار اس کا. اچھا اب درود شریف پڑھنے سارے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا. ایک اور مجھے بات یہ آگے درود شریف بعد میں پڑھاؤں گا. حضرت نے فرمایا 4 بجے تک چلیں, میں کہا چلیں گے. جزاک اللہ. حضرت نے فرمایا 4 بجے تک چلیں گے. بندہ 4 مہینے, اللہ برکت عطا فرماوے. حضرت پیر جی انشاءاللہ کبھی فارغ ہوئے چلتے ہیں اللہ کے رستے میں, آپ بھی مزہ لے چلو گے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں ساتھ ساتھ. بلکہ پیر صاحب سے میں کہوں عمرے کا گروپ بنائیے آپ, اللہ کا نام لے کے بڑوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت کی طرف سے اگر عمرہ گروپ کا اعلان ہوگا تیاری کرو گے انشاءاللہ تعالی. بندہ آ کے ہے نا, میں نے 4 مہینے کی بات کی. مہاجر بیٹھے نہیں, مہاجر بیٹھے ہاں, کتنے کے بیٹھے تھے, رات کھڑا کریو. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سارے ماشاءاللہ. 4 مہینے لگا کے آیا نا گھر والا. گھر کے اندر 2 پوت تھے, ایک چھوری تھی گھر کے اندر. آ رہی سمجھ نہیں, زور سے بولو, آ رہی سمجھ. بیوی نے کہا سارا دن تیری خدمت کر کر کے میں تھکی بھی, میں نے ہاتھ نہ لگائیے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تے پڑھ جا. 4 بجے اٹھا, تہجد پڑھی, فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. کہنے لگا رسید اٹھ نماز پڑھ. انہوں نے کہا تے پڑھ لے, میں کل نے پڑھوں گا. بشیر تے نماز پڑھ لے, کہ آج تے پڑھ لے, میں کل کو پڑھوں گا. بیٹی کا نام تھا بیبو. بیبو چلتا ہی کھڑی ہو جا. وہ کہنے لگی ابا کل تے پڑھوں گی انشاءاللہ تعالی, تے پڑھ لے. انہوں نے کہا اپنی بھی پڑھنی, رسید کی بھی پڑھنی, بشیر کی بھی پڑھنی, بیبو کی بھی پڑھنی, کس طرح پڑھوں. مسلح پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا 2 رسید کے 2 بشیر کے, اٹھنا بیٹھنا بیبو کا, میرا اللہ اکبر کہتا ہے.
کیا کر رہا؟ ملک احمد گنجیڑا، ببر گنجیڑا، احمد ببر، بچے باہر کھڑے ہیں رو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے دے، ہنسا بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے ایک بازار قائم کیا، ایک پارک بنوایا اللہ کے نبی۔ شام کو اللہ کے نبی تشریف لے جایا کرتے، عصر کے بعد کے بچوں کا گھمانا، ان کی فریش کرنا، ان کے ذہن کو فریش کرنا، پرے سے چلا آ رہا، تفریح مقام۔ سارا دن جبیلوں کے اندر پھنسے رہتے ہو، تھوڑا سا وقت، اور میں سسر سے یا ساس صاحبہ کو بیٹھی ہو عرض کروں گا، جب تمہارا بچہ شام کو تھکار کے آئے اور بہو سارا دن کام کاج کر کے تھک جائے، تھوڑا سا انہیں ہنسنے کا موقع ضرور دیا کرو، تھوڑا سا۔ یہاں تو قدرتی بات ہے، اگر چھوڑا بڑھ جگہ بچی کے کمرے میں ہیں تو بہن آوے گی جار بندہ نہیں لینے واسطے، بھائی آوے گا تینے موٹر سائیکل کی چابی تو نہیں دیکھی، اماں کہے گی تینے میں نے سروتا تو نہیں دیکھا، یعنی ان کا بیٹھنا مشکل کر دیں گے۔ ابا بھی ہے نا، ابا سورا، وہ بھی جان جان کے کھانستا رہے گا، اور کہاں پڑ گیا، نکڑتا کیوں نہیں باہر، آ جائے باہر، بیٹھا رہے گا لگائی کے۔ پھر سارے جائیں گے صبح چوک قریشی، خالہ پردے میں جاوے گی، اور ابا جی اجرت جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اجی جد سے ہماری بہو آئی نا ہمارے گھر میں، ہمارا بچہ تو ہمارے لبے آتا ہی نہیں، پرے پرے پھرے، پتہ نہیں کیا گول کے پلاوے ہماری بہو سے، وہی اس نے گول کے پلایا جو تو نے اپنی کو پلایا تھا، جو 10 بچے جس نے دیے تھے وہی پلایا۔ اور جب شادی ہو جائے پیر جی دعا دیں گے، جس وراثت پر، جس زمین پر، پیسے پر یوں 5 منہ والے ناگ بن کے بیٹھے ہو، بچے بڈھے ہو گئے، بیوی کو کھانسی ہو رہی، دوائی لاوے گی، لاؤں گی، ابے تے پیسے لے لے، پر چھوٹ نہیں کہہ رہا، سسرال جاؤں، ابے تے پیسے لے لے، بچوں کی اسکول کی فیس، ابا نہ ہوا ہے تو آدم بو ہو گیا گھر کے اندر بیٹھا، تے 2 روٹیاں کھاؤ کبھی اپنے کمرے میں پڑھ، تجھے کیا ضرورت بوما کے کمرے پڑھنے کی؟ ان کو کھیلنے دے، موقع دے۔ اب وہ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوئے تو اللہ نہ کرے، ہمارے دور میں کوئی نہیں تھا، ہے پھپھی بی بتائیے کہتی تینے میرا چہرہ دیکھا، میں تو ان کے باپ کے آگے کہتے بولوں نہیں تھی۔ وہ دور جو تھا میری بہن 1947 کا تھا، یہ 2023 کا ہے۔ وہاں تو جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا، یہاں تو ماشاءاللہ جب تک پوری تیار ہو کر 17 جوڑے پہن کر پورے مظفر گڑھ کا چکر نہ لگائے تجھے تو آئس کریم کہیں نہیں ملتی میرے عزیز۔ اتنے غیرت والے لوگ ہیں، غیرت کو پیچھے بٹھا رکھا ہے، پورے مظفر گڑھ کا چکر، ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں۔